الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ کے 16ویں رکوع کی ابتدائی آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہے، لیکن اس سے قبل کہ ہم ان آیات کا مطالعہ کریں، 15ویں رکوع کی آخری آیت کے ضمن میں ابھی ہمیں مزید غور کرنا ہے۔ یہ آیت اس اعتبار سے نہایت اہم ہے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی طریقہ کار، اور اس کو سمجھ لیجئے بنیادی طریقہ کار سے مراد کیا ہے۔ بہرحال اس بنیادی طریقہ کار کی وضاحت 4 اصطلاحات کے حوالے سے ہوئی ہے۔ بنیادی طریقہ کار سے میری مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم انقلاب برپا کیا، تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے دنیا تسلیم کرتی ہے، دشمنان اسلام نے مانا ہے، اور خاص طور پر اس دور میں جو حقائق اب کچھ رفتہ رفتہ اجاگر ہو رہے ہیں اسلام کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کے بارے میں جو حجابات پڑے ہوئے تھے، ڈال دیے گئے تھے بڑی سازش کے طور پر، رفتہ رفتہ وہ اٹھ رہے ہیں، حقیقت منکشف ہو رہی ہے، یا یوں کہیے کہ حقیقت اپنے آپ کو منوا رہی ہے۔ تو اسی کا ایک مظہر یہ ہے کہ حضور کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم اب زیادہ اعتراف کیا جا رہا ہے دنیا میں کہ آپ کا اس اعتبار سے بہت اونچا مقام ہے کہ تاریخ انسانی میں ایک بہت بڑی تبدیلی، بہت بڑا انقلاب ہے کہ جو آپ کے ذریعے سے رونما ہوا۔ اس کا میں نے حوالہ دیا ہے کہ اس صدی کے آغاز میں تو یہ بات ایک ہندو کمیونسٹ نے کہی تھی، ایم این رائے نے، ہسٹوریکل رول آف اسلام، اور یہ اسی شہر میں بریڈ لا ہال یہاں کوئی ہوتا تھا، شاید اب وہ بالکل یا کھنڈر بن چکا ہے یا اس کی جگہ کوئی اور عمارت کا تعمیر ہو چکی ہو، اس میں لیکچر دیا تھا ایم این رائے نے، ہسٹوریکل رول آف اسلام۔ وہ کتاب اب بھی چھپتی ہے بھارت میں، بامبے کا ایک پبلشنگ ہاؤس ہے وہ چھاپتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے کسی مسلمان کے ہاتھ سے بھی اس حقیقت کو اتنے واشگاہ الفاظ میں بیان ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد نے برپا کیا۔ بڑے پیارے انداز میں اس نے کہا ہے کہ کہنے والے کہہ دیتے ہیں کہ اور بھی بڑے بڑے واقعات ایسے ہوئے ہیں، اٹیلا ہے وہ فتح کرنے کے لیے چلا ہے منگولیا کے علاقے سے اور پہنچ گیا ہے یورپ کے میدانوں تک جا کے فتح کرتا ہوا، چنگیز خان کہاں سے کہاں پہنچ گیا، سکندر کہاں سے کہاں آ گیا۔ لیکن یہ کہ اسلام کی جو فتوحات کا معاملہ تھا یہ قطعاً اس کیٹیگری کی شے نہیں ہے۔ اسلام کے ذریعے سے ایک نئی تہذیب، نیا تمدن، نیا نظام دنیا میں آیا ہے، روشنی پھیلی ہے۔ یہ کوئی بروٹ ملٹری فورس نہیں تھی،
بلکہ ایک بہت بڑی انقلابی تحریک تھی جس نے دنیا کو ایک نئی تہذیب دی ہے، ایک نیا تمدن دیا ہے۔ اس حوالے سے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، یہ حقیقت یا 1920 میں اس نے کہی تھی یا 1980 میں پھر کتاب چھپی ہے۔ یہ اس صدی کے یوں سمجھیے کہ 20واں سال وہ تھا اور آخر سے 20واں سال بنے گا یہ 1980، جو مینہٹن میں کتاب چھپی دی 100، a selection and gradation of the 100 most effective personalities of the human history۔ جو بھی عظیم ترین انسان ہے جنہوں نے تاریخ انسانی کے دھارے کے رخ کے اندر کوئی اس کے رخ کو موڑا ہے، وہ ان میں سے 100 کا اس نے انتخاب کیا، پھر گریڈیشن کی، ان میں سب سے اونچا کون؟ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ اس کے مصنف ہیں، اور نمبر 1 پر وہ حضور کو لایا۔ تو یہ تو وہ حقیقت ہے جس کو ماننے پر اب دنیا مجبور ہو چکی ہے، لیکن جو حقیقت سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ انقلاب برپا کرنے کے لیے پہلے انسان درکار ہیں، افراد درکار ہیں، وہ لوگ کہ جو کسی نظریے کو جذب کر لیں اپنے اندر، اس نظریے ہی وہ یوں سمجھیے کہ وہ اپنے وجود سے نظریہ بن چکے ہیں۔ جب تک مارکسزم لوگوں کے اندر اس درجے صلاحیت نہیں کر گیا تھا کہ وہی انہیں الحق نظر آتا تھا، اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ وہ انقلاب تو نہیں آ سکتا تھا جس کی بنیاد جو ہے وہ مارکس کا خیال اور نظریہ تھا۔ تو پہلے یہ کہ ایسے لوگ کہ جس کے اندر وہ نظریہ رچ بس گیا ہو، پھر یہ کہ وہ صرف ان کے ہاں ذہن اور قول میں نہ، ان کے عمل میں ہو، ان کی پرائرٹیز اس کے مطابق طے ہو رہی ہو، ان کی زندگی کا رخ اس کے مطابق بن رہا ہو۔ پہلے ایسے لوگوں کو تیار کرنا ہوتا ہے، تب انقلابی عمل جو ہے اس کا آغاز ہوگا۔ یا یہ کہیے کہ اس انقلابی عمل کا پہلا مرحلہ یہ ہے، یہ پہلا مرحلہ جو ہے مردان کار کی تیاری، جس کو کہ میں نے ایک جگہ حوالہ دیا ہے اکبر الہ آبادی کے شعر کا کہ خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار حرا پہلے۔ بدر تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں سمجھیے کہ ایک اہم ایونٹ ہے، غزوہ بدر بڑا فیصلہ کن ہے، یوم الفرقان ہے، لیکن بدر ہوا کیسے؟ یہ واقعہ ہوتا ہی نہ اگر جانثار نہ پیدا ہو چکے ہوتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اگر وہ لوگ تیار نہ ہو گئے ہوتے کہ جن کی کیفیت یہ ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، ایسے افراد اگر تیار نہ ہوئے ہوتے تو بدر کا معرکہ پیش ہی نہ آتا۔ 6 لاکھ آدمی نکلے تھے مصر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور یہ ان کی اپنی دی ہوئی روایت ہے، تورات کی کتاب دی بک آف ایکسوڈس، کتاب الخروج، انہوں نے گنتی دی ہے پوری 12 قبیلے، اس قبیلے کے اتنے جوان، اتنے بوڑھے، اتنے مرد، اتنی عورتیں، دوسرے قبیلے کے اتنے جوان، اتنے بوڑھے، اتنے مرد، اتنی عورتیں، اتنے بچے، سارا سینسس موجود ہے۔ لیکن 6 لاکھ میں سے ظاہر بات ہے کہ جب جنگ کا مرحلہ آیا ہے تو کورا جواب دے دیا سب نے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کوئی جنگ کے لیے تیار نہیں ہوا، سوائے کہ 2 کا تذکرہ قرآن مجید کرتا ہے کہ 2 تو وہ رسول تھے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام، اور 2 افراد اور تھے، حضرت یوشع بن نون اور کالب بن یفنہ، کہ جنہوں نے آمادگی ظاہر کی اور لوگوں کو آمادہ کرنا چاہا کہ خدا کے لیے ہمت کرو، لیکن بقیہ پوری قوم جو ہے کورا جواب دے کر بیٹھ رہی۔ تو غزوہ بدر کیسے ہو جب تک کہ جانثار نہ ہو؟ جانثار کیسے پیدا کیے جائیں؟ یہ ہے اصل مسئلہ کہ 2 حصوں میں اگر اسے کیجئے کہ پہلے مردان کار تیار ہو، پھر وہ ٹکرائیں، پھر وہ جہاد سے، قتال سے، اپنی جو بھی ایک انقلابی تصادم کی کیفیت ہے اس سے پھر وہ نظام کو بدلے، انقلاب برپا کریں۔ تو بنیادی طریقہ کار مردان کار کی تیاری ہے، لوگوں کو فراہم کرنا، تیار کرنا۔ اس کے لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے وہ 4 اصطلاحات میں بیان ہوا ہے، اور ان اصطلاحات کی اہمیت یہ ہے کہ 4 مقامات پر قرآن مجید میں یہ ریپیٹ ہوا ہے۔ یہ جو یہاں پر دعا کی شکل میں آیا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، عام طور پر مفسرین جو ہے اس کو ایک کہتے ہیں، تعلیم کتاب و حکمت، میں اسے 2 میں تقسیم کر رہا ہوں، تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، اور چوتھی چیز ہے ویزکیہم، یہاں پر ذرا ترتیب جو ہے وہ یہ ہے، نوٹ کر لیجئے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ آگے چل کر اس دعا کی قبولیت کا اعلان جو ہے وہ 18ویں رکوع کے اختتام پر آتا ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، اب ضمیریں بدل گئیں،
اب اللہ کی طرف سے بات ہو رہی ہے، یہاں حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی طرف سے دعا کی شکل میں تھی، یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دعا کی قبولیت کا اعلان ہو رہا ہے کہ دیکھو تمہارے جد امجد ابراہیم اور اسماعیل، ان دونوں کی دعا کو ہم نے قبول فرماتے ہوئے محمد کو بھیج دیا، تم میں مبعوث کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ ترتیب ذرا بدل گئی، یہاں یزکیکم جو ہے پہلے لے آیا گیا، جبکہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے دعا میں ویزکیہم آخر میں تھا، ابتدا میں یتلو علیہم آیات، اللہ کی آیات پڑھ کر سنانا، یہ دونوں جگہ وہی ہے۔ اس میں جو بات میں نے عرض کی ہے، اگرچہ بہرحال اس کا مجھے اور تو کہیں سراغ نہیں ملا ہے، اور زیادہ لوگوں نے اس پر توجہ بھی صرف نہیں کی ہے کہ یہ ترتیب اگر بدلی ہے تو اس کی کوئی حکمت ہے یا اس پر بھی ہمیں کوئی غور کرنا چاہیے یا نہیں۔ تو میرے نزدیک جو ترتیب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دعا میں ہے غلط تو وہ بھی نہیں کہی جا سکتی۔ دو جلیل القدر پیغمبر ہیں، فرض کیجئے حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت تک جب کہ تعمیر کعبہ کا یہ کام کر رہے تھے، فرض کیجئے اس وقت تک نبوت اور رسالت سے سرفراز نہ بھی ہوئے ہوں، تب بھی ان کی نیکی اور ان کی جو بھی طبیعت کے اندر جو ان کی جو صالحیت ہے وہ تو اس سے نمایاں ہے کہ اپنی گردن ڈال دی تھی کہ ابا جان یہ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیجئے، میں حاضر ہوں۔ اور حضرت ابراہیم تو 100 برس کی عمر کے پہنچے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو ان کی دعا میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ترتیب غلط ہے تو یہ تو توہین ہو جائے گی اور ان کی عصمت پر حملہ ہو جائے گا، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی امپروومنٹ ہے، ضرور ہے، جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، شاید وہ بھی صحیح ہے، لیکن صحیح تر وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے کلام میں وارد ہوئی ترتیب، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ اور اس کا پھر ثبوت مزید یہ ہے کہ 2 مرتبہ پھر یہ قرآن مجید میں مضمون آیا۔ میں اس حوالہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ بات واضح رہے کہ ایک تو یہ کہ چاروں اصطلاحات قرآن مجید میں 4 دفعہ آ رہی، اور ایک یہ کہ یہ ترتیب جو ہے جو بدلی ہے، جو سورہ بقرہ کے 18ویں رکوع میں آئے گی، بعد میں بھی 2 مرتبہ وہی ترتیب آئی ہے۔ اگر کہیں اللہ تعالیٰ نے کسی اور مقام پر یہ ترتیب اختیار فرما لی ہوتی کہ جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے دعا میں ہے علیہ الصلاۃ والسلام، تو پھر ہم کہتے کوئی فرق نہیں، یوں کہہ لیا جائے یوں کہہ لیا جائے کوئی فرق نہیں۔ لیکن چونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ بات آ رہی ہے تو تینوں مرتبہ ترتیب ایک ہی ہے، اور وہ یہی ہے جیسے کہ سورہ آل عمران میں بھی آیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اور پھر یہ مضمون آیا ہے سورہ جمعہ میں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو 3 مرتبہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آئی، اور ترتیب وہ ہے تلاوت آیات، پھر تزکیہ، پھر تعلیم کتاب، پھر تعلیم حکمت۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں یہ انداز تعبیر ہم اختیار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس میں یقیناً امپروومنٹ ہے، غلط وہ بھی نہیں۔ وہاں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعا میں تزکیہ گویا کہ بلند ترین شے قرار پاتی ہے، اس سب کا حاصل تزکیہ ہے، انسان کا پاک ہو جانا، اس کے نفس کا ہر طرح کے برے رجحانات سے، برے میلانات سے پاک ہو جانا، صاف ہو جانا، تزکیہ نفس، یہ گویا کہ مقصود کے درجے میں آ گیا۔ تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمہ، اس سب کا جو مقصود و مطلوب ہے، جو اینڈ رزلٹ ان تمام چیزوں کا، وہ تزکیہ ہے۔ اس ترتیب میں ذرا فرق یہ واقع ہوا ہے، اور یہ میرے نزدیک اس اعتبار سے بہت اہم ہے اس فرق کو نوٹ کرنا، تعلیم سے پہلے تزکیہ لایا گیا، اور اس میں توجہ اس بات کی طرف ہو گئی کہ ساری تعلیم بیکار رہتی ہے اگر رجحانات جو ہیں اندر، میلانات جو نفس کے ہیں، اگر ان کی تصحیح نہیں ہوئی۔ علم را بر تن زنی مارے بود، علم را بر دل زنی یارے بود۔ وہی علم کہ اگر آپ کی نیت صحیح ہے، صحیح نیت سے علم حاصل کر رہے ہیں، وہ علم آپ کے لیے بہت بڑی نعمت، بڑی قابل قدر شے ہو جائے گی۔ لیکن نیت اندر سے ہے دولت کمانے کی، پیسہ بنانے کی، دنیا میں حیثیت اور وجاہت اور اقتدار حاصل کرنے کی، تو یہی علم جو ہے مارے بود، یہ سانپ بن کر ڈسے گا، یہ بجائے جیسا کہ میں نے پچھلی نشست میں واضح کیا تھا، یہ نعمت نہیں ہوگا، زحمت بن جائے گا۔ جیسے کہ صحت ہو، دولت ہو، اولاد ہو، اگر ہدایت نہیں ہے
تو وہ پھر وہ در حقیقت نعمت کے حکم میں نہیں، وہ زحمت کے حکم میں ہے۔ اسی طریقے سے یہ تمام چیزیں، علم اور یہ معرفت بھی فرض کیجئے کہ اگر صرف یہ کہ دماغ ہی کے اندر آئی ہے، دل میں اتری نہیں ہے، تو در حقیقت یہ تمام چیزیں جو ہے انسان کے لیے وہ دنیا پرستی کا ذریعہ، حصول دولت، حصول مال، حصول حیثیت و وجاہت، اس کے ذرائع بن کر رہ جاتی ہیں۔ علماء سو کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے، علماء حقانی اور ہیں، علماء سو اور ہیں۔ اس اعتبار سے تزکیہ مقدم کیا گیا تینوں جگہوں پر جہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آئی۔ ان چیزوں میں جو منطقی ربط ہے، میں نے بہت ہی اجمال کے ساتھ تو بات عرض کر دی تھی پچھلے نشست میں، اور میں نے ذرا اس پر تفصیل سے بحث کی ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اور انقلاب نبوی کا اساسی منہاج۔ اس میں 3 مضامین ہیں، جن میں سے پہلے 2 تو اس آیت سے گفتگو کرتے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ حضور کا مقصد بعثت انقلاب ہے، حضور کا مقصد بعثت دین کا غلبہ ہے، دین کو غالب کرنا ہے، نافذ کرنا ہے، قائم کرنا ہے۔ لیکن اس کے لیے انقلاب لازم ہے۔ انقلاب کے کچھ تو مراحل وہ ہیں جو بعد میں آتے ہیں، ان سے بحث نہیں کی گئی۔ جو اساسی منہاج ہے، یعنی انسان بنانے کا کام، انسان فراہم کرنا اس انقلاب کے لیے، وہ اساسی منہاج جو ہے، اس میں میں نے اس مضمون میں جو تیسرا مضمون ہے اس کتاب میں، اسی آیت مبارکہ میں جو 4 اصطلاحات وارد ہوئی ہیں، ان پر تفصیل سے اپنی رائے جو ہے بیان کی ہے کہ در حقیقت یہ پروسیس ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسک میتھوڈالوجی ہے۔ اس کے ذریعے سے آپ نے وہ مردان کار تیار کیے ہیں کہ پھر جنہوں نے جو بھی ان کی جد و جہد، ایثار، قربانی، اور جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو تن فروشی، جاں فروشی کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے لگا دیا، کھپا دیا، تو انقلاب برپا ہوا۔ وہ پروسیس جو ہے وہ علیحدہ ہے، وہ منہج انقلاب نبوی میں اس کا مطالعہ کیجیے گا، لیکن اساسی منہاج پر نہایت مختصر تحریر میری اس کتابچے میں شامل ہے۔ یہاں میں اب صرف اشارے کر رہا ہوں، اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ کسی ایک انڈیویجول کا تصور کیجیے۔ آپ کسی ایک شخص کو بدلنا چاہتے ہیں، یہ بھی تو انقلاب ہے۔ ایک شخص جو ہے اس کی سیرت کچھ اور ہے، دنیا پرستی میں لگا ہوا ہے، یا فرض کیجئے کسی اور بھی کہیں پستیوں میں، اخلاقی پستیوں میں مبتلا ہے، نظریات بھی غلط ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ مومن و مسلم بن جائے، اللہ کے راستے پر آئے۔ دعوت اللہ کا ہدف یہی تو ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا حقیقی بھائی ہو، آپ کا دل کڑ رہا ہے کدھر جا رہا ہے، میں کسی طرح اسے سیدھے راستے پر لاؤں۔ یہ سیدھے راستے پر لانے کا مطلب یہ کہ آپ اسے بدلنا چاہتے ہیں، اس کی زندگی کا رخ، اس کے طور اتوار، اس کے شب و روز، اس کی پسند ناپسند، اس سب کے اندر انقلاب لانا ہے آپ کو۔ اگر آپ ایک شخص کو بدلنا چاہتے ہو تو کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ سب سے پہلے صحیح راستہ یہ ہوگا، جو غلط راستہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، واعظ پر واعظ کہے جا رہے ہیں، اور یہ کہ اگر آپ بڑے بھی ہیں، باپ ہیں، اور بیٹے کو آپ نے بدلنا ہے تو کبھی ڈانٹ پلا رہے ہیں، کبھی ڈپٹ رہے ہیں، کبھی سزا دے رہے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ٹوک رہے ہیں، نماز کیوں نہیں پڑھی، فلاں یہ کیوں نہیں کیا، یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے۔ لیکن وہی بات جو ہے دوسرے مفہوم میں جو کہی گئی ہے کہ ہر کسے از ظن خود شد یار من وزدرون من نہ جست اسرار من، ہر ایک شخص جو ہے اپنے خیال میں میرا دوست بنا پھرتا ہے، لیکن کوئی میرے اندر جھانک کر نہیں دیکھتا کہ میرے اندر کیا ہے، کون سی دھن ہے جو مجھے لگی ہوئی ہے، یا کون سی سوچ ہے جو مجھے دامن گیر ہے، اس کے اوپر کوئی غور ہی نہیں کرتا۔ اسی طرح آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی سوچ کیا ہے، اس کا فکر کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں نماز پڑھ، نماز فرض ہے، اب فرض کیجئے وہ اللہ ہی کو نہیں مانتا، اس کے دماغ میں الحاد نے ڈیرے لگا لیے ہیں، مادہ پرستی کا غلبہ ہے، اس نے تو فلسفہ پڑھا ہے جس فلسفے کے نتیجے میں وہ اب کسی بھی شے کو ماننے والا نہیں ہے۔ قرآن تو بہت بات کی بات ہے، جس کا کلام ہے قرآن اسے نہیں مانتا، جو لے کر آیا ہے قرآن کو اسے وہ نہیں مانتا۔ تو پہلے جائزہ لیجئے اس کی سوچ کیا ہے، اس کا فکر کیا ہے، حقیقی سوچ، حقیقی فکر کیا ہے۔ اس فکر کو بدلیے، اس کی سوچ کو بدلیے، اس کے نقطہ نظر کو بدلیے۔ جب تک یہ تبدیلی نہیں آئے گی، آپ کے دباؤ سے وہ کسی وقت نماز پڑھ لے گا، وہ نماز اپنی نہیں پڑھ رہا ہوگا، وہ آپ کے دباؤ کی پڑھ رہا ہوگا۔ جیسے ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں وہ نماز آرڈیننس کا جو دفاتر میں اہتمام ہوا، ظہر کی نماز پڑھی جاتی تھی، تو وہ تو در حقیقت بعض لوگ کہتے تھے یہ ضیاء الحق کی نماز ہے، اللہ کی نماز تو نہیں ہے۔ وہ نماز اندر سے نہیں ابھرتی تھی، بلکہ وہ تو ایک حکم تھا، حکم حاکم مرگ مفاجات، وہ اس کے حکم کے طور پر نماز پڑھی جا رہی۔ جب آپ نہیں ہوگے وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ اس حوالے سے پہلا کام یہ ہے، اگر واقعی آپ چاہتے ہیں کہ وہ بدل جائے تو اس کی سوچ بدلیے۔ سوچ بدلے گی تو اس کا عمل بدلے گا، اور عمل میں سب سے پہلے دیکھیے، نوٹ کیجئے کہ انسان، ایک نارمل انسان کے اندر
اس کی سوچ اور اس کے عمل کے اندر ایک لازم و ملزوم کا رشتہ ہوتا ہے. میں نے ایک لفظ کا اضافہ کیا، نارمل انسان. کچھ مریض انسان ہوتے ہیں، وہ کوئی کام کرنا بھی چاہتے ہیں، قوت ارادی ساتھ نہیں دے رہی. چاہتے ہیں، فی الواقع بلیو کرتے ہیں، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی، جانتا ہوں، مانتا ہوں سب کچھ، اللہ کو بھی مانتا ہوں، آخرت کو بھی مانتا ہوں، لیکن پھر بھی طبیعت ادھر نہیں آ رہی. یا یہ کہ ارادہ کرتا ہوں، سگریٹ چھوڑنے کا نہ معلوم کتنی مرتبہ فیصلہ کیا، نہیں چھوڑ سکتا. وہ پھر جو ہے پھر کر دوبارہ شروع ہو جاتی ہے. وہ قوت ارادی، یہ نہیں کہ معلوم نہیں ہے، اسے معلوم ہے میری صحت کے لیے مضر ہے، میرے لیے مہلک ہے، میرے سارے ویل وشرز کہہ رہے ہیں، سارے فزیشنز کہہ رہے ہیں، سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں چھوڑ دو، لیکن نہیں چھوڑ سکتے، اپنی عادت کے ہاتھوں مجبور. معلوم ہوا کہ قوت ارادی مضبوط نہیں. یہ اب نارمل بات ہے، اس کو چھوڑ دیجئے. نارمل انسان کا معاملہ یہ ہوگا، جو اس کی سوچ ہوگی وہ اس کے عمل میں ریفلیکٹ کرے گی. اگر اس کا عمل غلط ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی سوچ غلط ہے. وہ یہ جانتا ہی نہیں یا مانتا نہیں ہے حقیقتاً کہ آخرت بھی کوئی شے ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے حضور بھی حاضر ہونا ہے. یہ اس کو یقین نہیں ہے. لہذا بابر میں عیش کوش کہ عالم دوبارہ نہیں. اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ جو عیش کر سکتے ہو کرو، جو کما سکتے ہو کماؤ، حلال سے حرام سے کس چکر میں پڑ گئے ہو. جہاں ہاتھ پڑتا ہے ڈالو ہاتھ. جو بھی عیش جو ہے تم حاصل کر سکتے ہو عیش حاصل کرو. بابر میں عیش کوش کہ عالم دوبارہ نہیں. دوبارہ تو زندگی آنی نہیں، دوبارہ کوئی عالم نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں، کوئی باس پرس نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں. حیات ثم موت ثم بعث خرافات یا ام عمرو. تو یہ جو ایک شعر ہے عرب شاعر کا، یہ سب خرافات ہے. کیا ہے یہ تو ہونے والی باتیں نہیں ہیں جو بتائی جا رہی ہیں. لیکن اگر کسی کے دل میں وہ اللہ پر ایمان اور آخرت کا ایمان آ گیا، اب خود بخود اس کے عمل کی اصلاح ہوگی. اس کا نام ہے تزکیہ. فکر صحیح ہوئی اندر سے تو وہ جو غلط فکر سے غلط اعمال جو غذا پا رہے تھے گویا کہ اندر سے جڑیں کٹ گئیں. وہ جیسے پتے جو ہے جھڑ جاتے ہیں پت جھڑ کے موسم میں، خود بخود آپ نہیں انہیں اتار رہے، کوئی نہیں جھاڑ رہا، وہ خود بخود گر گئے. اس لیے کہ اندر سے ان کا وہ رشتہ منقطع ہو چکا ہے. پت جھڑ کے اندر در حقیقت ان کا وہ رشتہ جو ہے شاخ کے ساتھ وہ خود کمزور ہو چکا ہے. درخت کی کسی کی اگر جڑ جو ہے وہ کاٹ دی گئی ہے تو وہ درخت مرجھا جائے گا، ختم ہو جائے گا، پھر وہ لکڑی ہے، سوختنی لکڑی ہے. تو غلط اعمال، غلط عادات کی بنیاد غلط نظریات ہے، غلط فکر ہے، غلط سوچ ہے، غلط فلسفہ ہے. اگر آپ نے صحیح فلسفہ، صحیح فکر اس کو عطا کر دیا تو اب ظاہر بات ہے کہ وہ غلط اعمال کو جو غذا نہیں مل رہی وہ پتجھڑ کے پتوں کی جان جھڑ جائیں گے. اب گویا کہ زمین تیار ہو گئی تزکیہ کے بعد. اب کہیے اللہ نے نماز فرض کی ہے، وہ پڑھے گا فوراً، بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مرتبہ علم میں آنے کی بات ہے. اللہ کو وہ پہلے مان چکا ہے، یقین پیدا ہو چکا اللہ کا، آخرت کا یقین اس کے اندر آ چکا ہے، محمد الرسول اللہ کی رسالت کا یقین آ چکا ہے، قرآن مجید کے منزل من اللہ ہونے اور کلام اللہ ہونے کا یقین آ چکا ہے. لہذا اب تو صرف ایک بات کی ضرورت ہے کہ بات کہہ دی جائے کہ یہ حرام ہے. اس کے آگے کسی فلسفے کی ضرورت نہیں، کسی اضافی دلیل کی ضرورت نہیں، شراب کی خرابیوں پر، مضرتوں پر کوئی بڑے لمبے چوڑے مقالے لکھنے کی ضرورت نہیں. یہی بات ہے. دیکھیے نوٹ کیجئے کہ سود کی حرمت کا حکم آیا تو جب ایک اعتراض وارد کیا گیا کہ یہ بھی تو کچھ مشابہت ہے، انما البیع مثل الربا، تو جواب میں صرف ایک بات کی گئی، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے، ربا کو حرام کیا. بات ختم ہوئی. تم یہ بتاؤ تم اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ تم محمد کو اللہ کا رسول مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ تم قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اگر مانتے ہو تو اللہ کا حکم ہے، رسول نے پہنچا دیا، قرآن میں نازل ہو گیا. آگے کوئی اور دلیل طلب کرنے کا تمہارا حق نہیں ہے. نہیں مانتے تو پہلے اللہ پر بات کریں گے، آخرت پر بات کریں گے، قرآن پر بات کریں گے، پھر ابھی سود پر بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں. سیدھی سیدھی بات. یہی وجہ ہے دیکھیے کہ جیسے ہی حکم آیا تھا، جن کی عادتیں تھیں ساری عمر سے شراب پی رہے تھے، وہ ایسے انہوں نے چھوڑی ہے شراب کہ پھر دیکھا نہیں ادھر، بلکہ جنہوں نے ابھی پی تھی انہوں نے حلق میں انگلیاں ڈال کے قے کر دیے. ابھی پی رہے تھے تو کلی کر دیے، فوراً برتن توڑ دیے. یہ سارا کام ہو گیا. اور یہ معجزہ کیوں ہوا؟ کہ ترتیب یہ ہے، پہلے وہ ایمان راسخ کرو، اس کے نظریے میں اگر الحاد ہے، مادہ پرستی ہے، اس کو نکالو، اس کی جڑیں ختم کرو. اس کے نظریہ تو ہے مارکسزم کا، اس کا نظریہ تو ہے ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کا، یہ اس کے دماغ کے اندر تو بیٹھا ہوا ہے لاجیکل پازیٹیوزم. یہ کیسے خدا اور رسول اور آخرت اور قرآن اور حلال اور حرام اور صحیح اور غلط، یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ ان باتوں کا کوئی ریلیونس ہی نہیں ہے. اس کے فکر سے، اس کی سوچ سے، اس کے دماغ کے صغرا کبرا سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں.
تو پہلے یہ ترتیب اگر ہے تو اب صرف بتا دینا کافی ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ اس کے بعد ہے اصل میں جو یہ تو ہے گویا کہ ایک فرد کی تکمیل کے درجے میں تو یہ بات مکمل ہو گئی۔ اب بتاؤ کتاب یہ حکم ہے، یہ نماز فرض ہے، یہ چیز حرام ہے۔ آگے کچھ لوگ ہوتے ہیں، یہ سب لوگ نہیں ہوتے، جن میں استعداد ہو کہ وہ جو اصول ہیں ان احکام کے پیچھے ان کو پہچانے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو پھر بعد میں مجتہد کہا گیا ہے۔ مجتہد کون ہوتے ہیں؟ اصول شریعت کو جنہوں نے پہچان لیا، مقاصد شریعت کو پہچان لیا، لہذا اجتہاد کر سکتے ہیں۔ ایک نئی سچویشن میں وہ صحیح جو فیصلہ ہونا چاہیے اس تک پہنچ جائیں گے، اس لیے کہ انڈر لائن پرنسپل ان کے علم میں وہ جانتے ہیں شریعت کے مقاصد کیا ہے۔ اگر کوئی شخص نہیں جانتا ہے یہ تو ٹھیک ہے، وہ حکم پر تو عمل کرے گا، اس درجے میں تو اس کا اجر و ثواب اس کا اللہ کے یہاں محفوظ ہے، لیکن یہ کہ اس کے اندر وہ باطنی بصیرت پیدا نہیں ہوگی کہ پھر وہ کسی اور نئے حکم کو بھی خود تلاش کر سکے۔ لیکن اگر یہ انسائٹ پیدا ہو چکی، جس کے لیے میں نے پچھلے نشست میں آپ کو بتایا تھا کہ شیخ الہند نے لفظ استعمال کیا، تہ کی باتیں، وہ ہر شے کی بنیاد میں کوئی چیز کار فرما ہوتی ہے، کوئی اس کے مقاصد ہے، کوئی اس کی حکمت ہے۔ اگر یہ پہچان لیں تو پھر وہ انٹرنل الائنمنٹ اتنی ہو جاتی ہے، انلائٹنمنٹ، اتنی بصیرت باطنی حاصل ہو جاتی ہے کہ پھر انسان خود اپنا راستہ دیکھتا ہے اور اجتہاد کرتے ہوئے آگے چلتا ہے۔ اور یہ نوٹ کر لیجئے، اس امت کے لیے یہ انتہائی اہم شے تھی، اس لیے کہ نبوت ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ہدایت جو قرآن کے اندر دے دی ہے، اب وحی کے راستے سے تو کوئی مزید ہدایت آنے والی نہیں ہے۔ کوئی نیا مسئلہ اس میں شریعت کا حکم کیا ہے، وحی کی کھڑکی نہیں کھلے گی بتانے کے لیے کہ اس نئے مسئلے میں حکم یہ ہے۔ یہ سارا حکم امت کو خود تلاش کرنا ہے، اجتہاد کرنا ہے، ان اصولوں کو سمجھ کر، ان مقاصد کو سمجھ کر، ان میں اولیت کس شے کو ہے، ثانوی شے کیا ہے، اصل اور جڑ کی حیثیت کس کی ہے، فرع کون سی ہے، ان کو سمجھنا، یہ ہے در حقیقت حکمت۔ یہ گویا کہ تعلیم و تربیت نبوی کا درجہ تخصص ہے، یہ اسپیشلائزیشن کا سٹیج ہے محمد رسول اللہ کی تعلیم و تربیت کا، جس میں انسان میں وہ اجتہادی بصیرت پیدا ہو جائے۔ یہ پروسیس ہے افراد کو بدلنے کی۔ اب یہ کہ اسی کو ذرا پھیلا لیجئے، ہیومن سوسائٹی، انسانی معاشرہ، یہ بھی در حقیقت ایک فرد کی طرح بیہیو کرتی ہے، اس لیے کہ اس میں بھی ایک برین ٹرسٹ ہوتا ہے، اس معاشرے کا برین ٹرسٹ۔ آج کل تو لفظ بڑے بڑے استعمال ہوتے ہیں، تھنک ٹینک بنتے ہیں، لیکن یہ کہ اس سے ذرا علیحدہ کر کے برین ٹرسٹ ہر سوسائٹی کا ایک برین ٹرسٹ ہے، ایک انٹلیکچوئل ایلیٹس کا، انٹیلیجنسیا کا ایک طبقہ ہے، سوچنے کا کام وہ کرتا ہے، عام لوگ نہیں کرتے۔ عام لوگوں کی حیثیت جو ہے وہ جیسے ہمارے جسم میں ہاتھ پاؤں ہیں، حرکت کرنا، بھاگنا، دوڑنا، پکڑنا، کسی شے سے کام کرنا، یہ باقی تمام ہاتھ پاؤں سے ہوں گے، لیکن فیصلہ یہ یہاں ہوتا ہے، کدھر جانا ہے اس کا فیصلہ دماغ سے ہوگا۔ البتہ جب فیصلہ ہو جائے جانا ہے، اب یہ قدم آپ کو لے کر چلیں گے۔ اسی طریقے سے کس شے کو پکڑنا ہے، کس شے کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ سانپ ہے اس کو مت چھونا، یہ در حقیقت آنکھوں کے ذریعے سے جو بھی آپ کو اطلاعات پہنچی ہے، جو بھی سگنلز ریلے کیے گئے ہیں برین کو اور گرے میٹر کو، وہاں سے پھر آپ کو حکم ملے گا آپ کے ہاتھ مت آگے بڑھانا، یہیں رکا رہ جائے، اس لیے کہ یہ سانپ ہے، لکڑی نہیں ہے، تم تو لکڑیاں چن رہے ہو، یہ سانپ ہے۔ اس اعتبار سے کسی سوسائٹی میں جب تک کہ اس کے انٹلیکچوئل ایلیٹ کو آپ کنورٹ نہیں کریں گے، اس میں ایک مضبوط نیوکلیس ایمان کی بنیاد پر پیدا نہیں ہوگا، وہ سوسائٹی ایز اے ہول کبھی کوئی تبدیلی قبول نہیں کرے گی۔ بس یہ ترتیب جو ہے انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی اسے سامنے رکھیے۔ یتلو علیہم آیات کا یا آیات ہی، تلاوت کرتا ہے ان پر اللہ کی آیات، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا آخر آیات بھی قرآن کی ہیں، کتاب کا لفظ بھی قرآن کے لیے ہے، حکمت کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، وہ بھی قرآن میں ہے۔ صرف ایک لفظ تزکیہ ایسا ہے کہ جس کا بظاہر جو ہے کوئی تعلق قرآن کے ساتھ نہیں جڑتا، معلوم ہوتا ہے کوئی علیحدہ شے ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ بھی قرآن کا جز ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تزکیے کے لیے دو ہی چیزیں درکار ہیں۔ نمبر ایک موعظہ، نصیحت، جس سے کہ دل نرم ہو جائے۔ موعظہ کہتے ہیں اس کلام کو جس سے دل پر رقت طاری ہو جائے۔ اگر دل سخت ہوا ہے، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، اگر وہ مرد ناداں ہے، دل سخت ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ بات آپ کہہ رہے ہیں وہ دل کے اوپر جا ہی نہیں رہی، اتر ہی نہیں رہی، دل میں جذب ہو ہی نہیں رہی۔ پہلے ذرا کوئی کلام ایسا چاہیے جو دل میں نرمی پیدا کرے۔ زمین سخت ہے، آپ نے جا کر اس کے اوپر اسی طریقے سے بیج بکھیر دیا ہے، بیج بھی ضائع ہو جائے گا۔ آپ ہل چلاتے ہیں، زمین کو نرم کرتے ہیں، اب اس میں پانی جذب ہوگا،
بعض زمینیں ایسی ہوتی بڑی سخت، اوپر جو ہے پپڑی آئی ہوتی ہے، بارش ہوئی ہے لیکن بارش کا پانی جذب نہیں ہوتا نیچے، وہ نکلتا چلا جاتا ہے، وہ وہیں سے بہہ کر دور چلا جائے گا، وہاں جذب بھی نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کہ اگر زمین میں پانی جذب ہوگا تو بہرحال اس کی رویدگی جو ہے برآمد ہوگی، وہاں سبزہ اگے گا۔ تو دل کو نرم کرنے کے لیے موعظہ وہ بھی قرآن ہے، پھر اس کے اندر وہ جذب ہونے کی صلاحیت، دوا اندر جذب ہوگی تو اس کی تاثیر ہوگی۔ اس لیے فرمایا شفاء لما فی الصدور، جب یہ قرآن اندر اترتا ہے، دل کے اندر جذب ہوتا ہے، تو پھر یہ جو بھی سینے کے اندر جو امراض ہیں، سینے کے اندر کے جو امراض ہیں، جو دل کے امراض ہیں، وہ ضد ہے، تعصب ہے، حسد ہے، تکبر ہے، بغض ہے، وہ جو تعصب ہے، کسی چیز کے اوپر جو ہے ادھار کھا لینا ہے کہ اس کی تو لازماً مخالفت کرنی ہے۔ شقاق کا لفظ اسی رکوع میں آگے چل کر آئے گا، فإنما هم فی شقاق، کسی شخص کے ساتھ ایسا بغض ہو گیا ہے کہ اس کی کوئی بات نہ سننی ہے نہ ماننی ہے۔ یہ ہے حب مال ہے، حب جاہ ہے، یہ حب دنیا ہے، یہ امراض ہے، ان سب کا ازالہ قرآن سے ہوگا۔ گویا کہ ان چاروں چیزوں میں در حقیقت محور قرآن ہے۔ قرآن کا ایک حصہ وہ کہ جو ایمانیات سے بحث کرتا ہے، غلط فکر کی، الحاد کی، مادہ پرستی کی، شرک کی، کفر کی، نفاق کی، ان کی نفی کرتا ہے، بیخکنی کرتا ہے۔ یہ ہے تلاوت آیات، اور اس کے ذریعے سے اس کے نتیجے میں ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ایمان بالرسالہ، یہ دلوں کے اندر راسخ کرتا ہے۔ یہ پہلا عمل ہے یتلو علیہم آیاتک۔ اس کا پھر دوسرا نتیجہ تزکیہ، ذہن کے اندر سے برے خیالات نکل گئے، تزکیہ ذہن ہو گیا، تزکیہ فکر ہو گیا، تطہیر افکار ہو گئی۔ تطہیر افکار کا منطقی نتیجہ ہے تطہیر اعمال، اس لیے کہ غلط عادات و اطوار، غلط اعمال غلط فکر کی بنیاد پر تھے، جڑیں وہاں تھیں۔ اب غلط فکر وہاں سے ختم ہوا، یہ تو تمام بری عادتیں جو ہیں پت جھڑ کے پتوں کی طرح جھڑ جائیں گی۔ اب زمین تیار ہو گئی، بتائیے یہ تمہارے لیے حلال کیا گیا۔ بلکہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے جب یہ زمین تیار ہو گئی صحابہ کی، وہ خود بڑھ کر پوچھتے تھے یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک عن المحیض۔ یہ ایک سوال پر سوال چلے آ رہے ہیں، اس لیے کہ اب فطرت انسانی جو ہے اس کے اوپر جو یہ گند غبار آ گیا تھا، گند چھا یا غبار تھا یا پتجھڑ یا یہ جو بہت جھاڑ جھنکار تھا، یہ سب ہٹ گیا۔ اب فطرت کے تقاضے اندر سے ابھر رہے ہیں، وہ خود پوچھتے ہیں، خود سوال کر رہے ہیں، اور سوال کے بعد جوابات دیے۔ جو جواب آیا سر تسلیم خم ہے، یا جو حکم آیا تعمیل کے لیے تیار ہے۔ زمین تو پہلے سے تیار ہے، آپ نے بیج ڈالا، اب وہاں سے آپ کو لہلہاتی ہوئی فصل مل جائے گی۔ یہ ہے فرد سے لے کر اجتماع تک، یہ ساری ترتیب، اس سے تبدیلی ہوگی۔ اسی کو اقبال نے کہا ہے چونبہ جاں در رفت جاں دیگر شود۔ جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے، فاش گویم آنچ در دل مزمرست، ای کتابیں نیز چیزیں دیگر است، چونبہ جاں در رفت جاں دیگر شود، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود۔ جب یہ قرآن کسی کے باطن میں سرایت کر جاتا ہے، اس کے اندر اتر جاتا ہے، اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، جہاں دیگر شود۔ اب یہ اندر کا انسان بدل گیا، اندر کی سوچ بدل گئی، نقطہ نظر بدل گیا، افکار بدل گئے، نظریات بدل گئے، مقاصد بدل گئے، پسند و ناپسند کے معیار بدل گئے، ہر شے بدل گئی۔ اندر کی تبدیلی پھر یہ ہے جو اصل میں تبدیلی بنتی ہے، اور یہ پھر فرد سے فرد تک، ایک سے دوسرے تک، چراغ سے چراغ روشن ہوتا چلا جاتا ہے، اور معاشرے کے اندر پھر ان لوگوں کو جمع کر کے اور پھر ایک انقلابی جد و جہد کے ذریعے سے نظام تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود، یہ ہے سارا وہ فلسفہ جو یہاں بیان ہوا، جو اساسی منہاج ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کا۔ اب فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ یہ دو رکوع جیسا کہ میں نے عرض کیا، ویسے تو 4 رکوع ہے مسلسل تحویلی، ان میں پہلے رکوع میں بھی 15ویں رکوع میں بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شخصیت، تعمیر کعبہ جو اب مرکز بننے والا ہے ہمیشہ کے لیے، اہل توحید کا قبلہ بننے والا ہے، تو اس کے لیے اب پھر حضرت ابراہیم کی شخصیت پر ارتکاز آ رہا ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ اور کون ہوگا جو ملت ابراہیمی سے روگردانی کرے سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو حماقت ہی میں مبتلا کر لیا ہو۔ رغبت کا لفظ عربی زبان میں 2 طرفہ لفظ ہے اپنی اصل کے اعتبار سے، رغبہ الہ، رغبہ عن۔ الہ ہو تو کسی شے کی طرف رغبت ہونا ہے، اس کی طرف مائل ہونا، رغبت ہونا، اس کو پسند کرنا، اور رغبہ عن
کسی شے سے متنفر ہو جانا، کسی شے سے اعراض کرنا، کسی شے سے فرار اور گریز کا راستہ اختیار کرنا، تو رغبہ دونوں طرف جائے گا۔ اسی طریقے سے مالا الا مالا عن، مال سے میلان، میلان کسی شے کی طرف اور میلان کسی شے سے کے برعکس، یعنی اس سے ہٹنا، اس سے بعد، اس سے دوری پیدا ہو جانا۔ تو یہ الفاظ دو طرفہ ہیں۔ صرف صلہ جو ہے اس کے ساتھ اگر الہ ہوگا تو اس شے کی جانب رغبت ہے، اور اگر عن ہوگا تو اس کی طرف سے نفرت کی شکل ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم، ملت کا لفظ سمجھ لیجئے، اگرچہ یہ تقریباً دین کے ہم معنی ہے، اس کی لغوی اصل کے اعتبار سے تو بڑی لمبی چوڑی بحثیں ہیں۔ املال کے معنی لکھوانا بھی ہے، جیسا کہ آئے گا اسی سورہ مبارکہ میں آخر میں جا کر، جو آیت الدین ہے فَلْيُمْلِلْ، تو املا کرائے، تو املال لکھوانا بھی ہے۔ تو اس سے یہ کہ جو شے لکھی ہوئی ہے، طے شدہ ہے، معین ہے، یہ گویا کہ جو سنت ثابتہ ہے اللہ کی، وہ گویا کہ ملت۔ اس معنی میں لفظ دین اور لفظ ملت تقریباً ہم معنی ہیں، البتہ استعمال جو ہے یوسیج، وہ دین جو ہے وہ اللہ کی طرف بھی اس کی نسبت ہوگی اور بندوں کی طرف بھی ہو جاتی ہے۔ میرا دین، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ دین اللہ، اللہ کا دین ہے۔ ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، دین کی ایک تیسری نسبت نبی کی طرف بھی ہوتی، دین محمد، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دین کی نسبتیں تینوں ہو سکتی ہیں، جبکہ ملت کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہوگی، اور ملت کی نسبت افراد کی طرف بھی نہیں، میری ملت، یہ کوئی اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔ البتہ جمع کسی قوم، کسی امت کے ملت جو ہے اس کی طرف نسبت ہو جائے گی، یا پھر ملت کا لفظ آتا ہے اس نبی اور رسول کے لیے کہ جو در حقیقت اس کے لیے جڑ اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، ملت ابراہیم، ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ، ملت اللہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگا، جبکہ دین اللہ، دین و محمد، دینی، دینکم، دینہو، دینی، یہ تمام الفاظ دین جو ہے اس کی ساری نسبتیں ممکن ہیں، جبکہ ملت کے لیے یہ خاص معاملہ ہے، اللہ کے لیے لفظ ملت نہیں آتا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ، کون ہوگا کہ جو اعراض، انکار یا تنفر یا فرار کا راستہ اختیار کرے ابراہیم کے طریقے سے، سوائے اس کے صفیح، بے وقوف کو کہتے ہیں، احمق کو، صفیح نفسہ، جس نے اپنے آپ کو خود حماقت میں مبتلا کر لیا۔ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے تو اسے پسند فرما لیا تھا دنیا میں بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور استفاء کا لفظ تمام رسولوں کے لیے آتا ہے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، یہ سورہ آل عمران میں آئے گی آیت، اور ہمارے منتخب نصاب میں سورہ حج کا آخری رکوع، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ تو اسی طرح حضرت ابراہیم بھی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، برگزیدہ ہیں، پسندیدہ ہیں۔ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی یقیناً وہ صالحین کے زمرے میں ہیں۔ صالحین جو ہے اصل میں تمام پوری جماعت کے لیے آ جاتا ہے، چاہے وہ صدیقین ہوں، انبیاء ہوں، شہداء ہوں، پھر صالحین۔ وہ آیت مبارکہ جو ہے سورہ نساء کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ تو وہاں صالحین ایک کیٹیگری بھی ہے، سٹارٹنگ پوائنٹ بھی ہے، سب سے نیچے بیس لائن صالحین، اس سے اوپر شہداء کا رتبہ ہے، اس سے اوپر صدیقین کا مقام ہے، اور اس سے اوپر سب سے بلند انبیاء کرام کا مقام ہے۔ لیکن ان سب کو بھی چونکہ بیس لائن صدیقی جو صالحیت ہے، تو گویا کہ سب کے سب صالحین میں اس لفظ کے اندر سب مشترک ہوں گے، سب شامل ہوں گے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، یہاں پر یا تو جب جو آیا ہے، یاد کرو جب، لیکن یہاں جب کے آگے یا تو جب کہیے یا جب کبھی، یہ اب اضافہ کریں گے تب اس کا مفہوم ادا ہوگا۔ اذ قال له ربه اسلم، جب بھی کہا اس سے اس کے رب نے فرما برداری اختیار کرو، اب یہ نیا حکم آیا ہے، تابعداری اختیار کرو۔ قال اسلمت لرب العالمین، فوری اس کا جواب، اس کا طرز عمل، یا اس کے جو یوں سمجھیے تصویر حال، ان کا طرز عمل یہ رہا کہ میں اپنا سر جھکاتا ہوں، اسلمت لرب العالمین، سر تسلیم خم کر رہا ہوں اس ہستی کے سامنے جو تمام جہانوں کی مالک اور پالنہار اور پروردگار ہے۔ جب ایسا ہوا، یہاں پھر نوٹ کر لیجئے اسلام کا وہ مفہوم جو میں نے پچھلی نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ اسلام اگر آپ ویسے لائیں گے تو بیس لائن ہے، اس سے اوپر ایک رتبہ ایمان، اس سے اوپر احسان، لیکن یہ کہ
یہ اسلام یہاں جو لفظ آ رہا ہے وہ در حقیقت ان تمام مراتب کو سمیٹے ہوئے ہے، جیسے صالحین میں وہ تمام مراتب آ گئے کہ جو انبیاء اور صدیقین اور صالحین کے ہیں، لفظ صالحین میں وہ سب شامل ہو گئے، ایسے ہی یہاں پر لفظ ان دونوں رکوعوں میں لفظ اسلام اس معنی میں آیا ہے جو اصل حقیقت ہے اسلام کی، ہمتن ہما وجوہ، سر تسلیم خم کر دینا۔ قال اسلمت لرب العالمین، یہ گویا کہ وہی بات ہو گئی جو پچھلے رکوع میں آئی تھی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو جب کہ آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے بڑی بڑی باتوں میں، بڑے بڑے امتحانات میں ڈالا، اس نے ان سب کو پورا کیا، وہ سب میں پورا اترا۔ وہی بات یہاں اس معنی میں آ گئی، اذ قال له ربه اسلم، جب جب کہا اس کے رب نے اس سے کہ اطاعت کر، سر جھکا دے، قال اسلمت لرب العالمین، ہمیشہ اس کا طرز عمل یہی رہا، خواہ کوئی حکم تھا، خواہ 100 برس کے بوڑھے کو 13 برس کے اکلوتے بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم آیا ہے، سر تسلیم خم رہا۔ وہاں بھی لفظ اسلام آیا ہے، نوٹ کیجئے، فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، جب دونوں باپ بیٹا نے سر تسلیم خم کر دیا، دونوں نے گردن جھکا دی، دونوں نے اپنے رب کے فرمان کو قبول کر لیا، اطاعت کے لیے تیار ہو گئے، فلما اسلما، اب وہاں تسلیہ کا صیغہ ہے، جب دونوں نے اسلام یعنی اطاعت اور فرما برداری کی روش اختیار کی، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پچھاڑ دیا ابراہیم نے، باپ نے بیٹے کو اسماعیل کو پیشانی کے بل، تاکہ چہرہ سامنے نہ ہو، وہ شفقت پدری جو ہے وہ کہیں اس وقت عین وقت پر جو ہے ہاتھ میں کہیں ارتعاش پیدا نہ کر دے، للجبین وضاحت کی قرآن نے کہ اسے پیشانی کے بل لٹایا ہے تاکہ چہرہ سامنے نہ رہے، وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم، اور ہم نے پکارا اسے، ہے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے تو اپنا خواب پورا کر دیا، انا کذالک نجزی المحسنین۔ قال اسلمت لرب العالمین ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور اسی کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی علیہم الصلاۃ والسلام۔ بہا کی ضمیر کے بارے میں دو آراء ہیں، یہ صاحب کشاف جو ہیں علامہ زمخشری، ان کی رائے تو یہ ہے کہ بہا کی ضمیر قریب میں اس قول کی طرف جائے گی، اسلمت لرب العالمین، یعنی اسی روش، اسی طرز عمل کی وصیت کی ابراہیم نے بھی اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی۔ لیکن یہ کہ اکثر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس کا بہا کی ضمیر ہے وہ ملت کی طرف جا رہی ہے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ، کون ہوگا جو ملت ابراہیمی سے اعراض کرے سوائے اس کے کہ جس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کرنے کا فیصلہ ہی کر لیا۔ تو ملت کی جگہ یہاں پر بہا کا لفظ آیا ہے، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوب۔ میرے نزدیک علامہ زمخشری کی رائے زیادہ مضبوط ہے، ضمیر کا مرجع جو ہے ہمیشہ قریب ترین تلاش کرنا چاہیے، الا یہ کہ پھر اس کا کوئی اور رکاوٹ ہو۔ ابراہیم نے بنی، بیٹے، بنین سے اصل میں بنا ہے، بنون، بنین، اور بنین میں جب ہا کی ضمیر آ گئی جس کی طرف یہ مضاف ہو گیا تو وہ نون گر گیا، بنی۔ تو نوٹ کیجئے اس سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ کم سے کم 3 بیٹے، 2 پر تو تثنیہ کا صیغہ آتا، تو نوٹ کیجئے کہ حضرت ابراہیم کے 8 بیٹے تھے، بہت کم لوگوں کو یہ چیز معلوم ہے۔ 2 بیٹے تو مشہور ہیں بہت، حضرت حاجرہ، ان سے حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی، سب سے بڑے بیٹے وہی ہیں، وہی ذبیح اللہ ہیں، وہی ہے کہ جو خانہ کعبہ کی تعمیر میں ان کے ہیلپر ہیں، مددگار ہیں، معاون ہیں۔ پھر حضرت حاجرہ مصری ہے، مصر کے اس وقت کے بادشاہ کی بیٹی ہے، شہزادی کہیے، لیکن یہ کہ جب اس نے اپنے نکاح میں دیا ہے یا پیش کیا حضرت ابراہیم کو اپنی بیٹی کو تو کنیز کہہ کر پیش کیا، جیسے کہ تواضع میں کہا جاتا ہے، یہ آپ کی خدمت گزاری میں رہے گی، تو اس لیے یہودیوں نے کنیز بنا دیا انہیں، اور وہ کنیز ہی کنیز زیادہ جو ہے گویا کہ حضرت اسماعیل جو ہیں وہ تو چونکہ اصل منکوحہ بیوی سے نہیں تھے بلکہ کنیز سے تھے تو درجے میں گویا کہ کم ہوئے، یہ سارا انہوں نے اسی بنیاد پر جو ہے یہ ساری عمارت کھڑی کی ہے، حالانکہ وہ شہزادی تھی مصر کی اور شاہ مصر کی بیٹی تھی، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اس پر پھر کبھی گفتگو ہوگی۔ سب سے بڑے بیٹے اسماعیل، ذبیح اللہ وہی ہیں۔ حضرت سارہ جو عراقی ہیں، عراق کے ہی تھے حضرت ابراہیم بھی، اور آپ کے خاندان ہی سے حضرت سارہ بھی ہیں، تو حضرت سارہ جو ہے ان کے بطن سے پھر حضرت اسحاق کی پیدائش ہوئی، جن کے 2 بیٹے تھے، عیسو اور یعقوب۔ پھر تیسری بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قطورہ، بنی قطورہ، یہ 5 بیٹے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم کے تیسری بیوی سے ہیں، ان میں سے ایک زیادہ مشہور ہے مدیان یا مدین،
اس لیے کہ اس کی نسل تھی جو جا کر آباد ہوئی ہے اس جگہ پر جسے مدین کہا جاتا ہے، علاقہ مدیان یا مدین کا، اور ان کی نسل میں حضرت شعیب کی جو ہے جو بعثت ہوئی ہے اللہ کے ایک رسول کی حیثیت سے، وہ تیسری شاخ میں ہے۔ درمیان میں کوئی نبوت یا رسالت نہیں ہے حضرت ابراہیم سے حضرت شعیب تک، اور جو پہلی نسل تھی اس میں حضرت ابراہیم رسول تو ہے، حضرت اسماعیل رسول ہے، پھر کوئی رسول اور نبی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ البتہ یہ جو درمیانی جو ہے نسل کی شاخ حضرت اسحاق، ان کے دو بیٹے یعقوب اور عیسو، یعقوب کو نبوت دی ہے، عیسو نبی نہیں تھے، پھر ان کے 12 بیٹے ہیں کہ جن سے یہ نسل ابراہیمی چلی ہے۔ تو وصیت کی اسی بات کی ابراہیم نے بھی اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی۔ حضرت یعقوب کی 4 بیویوں سے 12 بیٹے تھے۔ یا بنی، اب یہ ہے وہ وصیت، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین۔ ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ ویسے تو وصیت کا لفظ عام ہے، کسی بھی وقت نصیحت کی جائے، تاکیداً کی جائے، لیکن عام طور پر یہ انتقال کے وقت کے لیے جو بات کہی جاتی ہے، کسی فوت ہونے والا شخص جو بات کہتا ہے، وصیت کا لفظ جو ہے اسی پر اس کی اطلاق ہوتی ہے۔ اور یہاں آگے ظاہر ہو جائے گا کہ جو حضرت یعقوب کی وصیت ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی دولت مند آدمی ہے، مالدار ہے، تو وہ اپنی موت کے وقت جو ہے وہ اپنی دولت اور اثاثے اور ایسٹس اور کس سے کیا لینا ہے، کس کو کیا دینا ہے، ظاہر بات ہے یہی اس کی اہم ترین شے ہوتی ہے، تو وہ اپنی اولاد کو اسی کے بارے میں مطلع کرے گا۔ یا کوئی خزانہ کہیں پر گاڑ کے رکھا ہوا ہے تو ظاہر بات ہے مرتے دم بھی نہیں بتائے گا، تو پھر آگے کیسے منتقل ہوگا، وہ تو پھر زمین ہی کا پیبند ہو کر رہ جائے گا۔ تو کسی دولت مند آدمی کے لیے موت کے وقت کی وصیت ہوتی ہے جائیداد کے بارے میں، دولت کے بارے میں، اپنے ایسٹس کے بارے میں۔ حکیم انسان، دانا انسان، جیسے کہ حضرت لقمان کا معاملہ بھی جو ہے وہ در حقیقت وصیت ان کے انتقال کے وقت ہی کی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت لقمان نے اذ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ۔ اسی طریقے سے یہ وصیتیں جو ہیں حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب کی، بلکہ تورات میں تو اس کا ذکر نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ احبار یہود کے اپنے جو اقوال ہیں ان میں ان کا ذکر موجود ہے، اور گنزبرگ نے ایک کتاب لکھی ہے کہ یہود کی جو ٹیلز اینڈ سٹوریز ہیں، جوش سٹوریز، اس میں جو ہے ان چیزوں کا تذکرہ اس نے کیا ہے، اور تقریباً یہی الفاظ جو آگے آ رہے ہیں یہ اس کے اندر موجود ہیں۔ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کر لیا ہے۔ الدین، اب یہاں پھر دیکھیے الف لام یہاں لگا ہوا ہے، یہاں پر گویا کہ معہود ایک دین، وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ اسلام، اس کی وضاحت آگے بھی ہو رہی ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تو دیکھنا ہرگز موت نہ آنے پائے تمہیں۔ اب یہاں دیکھیے تموتن، ہرگز مت مرنا، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ موت جو ہے در حقیقت وہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، نہ اسے یہ اختیار ہے کہ وہ کب آئے اور کب نہ آئے۔ تو موت نہ آنے پائے تمہیں مگر حالت فرما برداری میں۔ یہاں پر اسلام کا ترجمہ کر کے لوگ اسلام کی حالت میں موت آئے تو اس آیت کی حقیقت جو ہے وہ اسے گویا کہ گزر جاتے ہیں بغیر اس پر غور کیے۔ اسلام تو ہم سب کے سب مسلمان ہیں، یہ سب جو مرتے ہیں ہمارے عزیز رشتہ دار تمام مسلمان دنیا میں حالت اسلام ہی میں مر رہے ہیں، سب کے سب مسلمان ہیں، نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، لیکن حقیقت اسلام کے معنی فرما برداری، دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ اور جیسا کہ یہ چونکہ جو خطبہ نکاح حضور کا مسنونہ خطبہ ہے، اس میں جو آیت آتی ہے، پہلی آیت جو آپ پڑھا کرتے تھے خطبہ نکاح میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس کی وضاحت میں یہ خطبات میں تفصیل سے بیان کیا کرتا ہوں، اکثر لوگوں نے سنا ہوگا، یہاں بہرحال اس درس کی ضرورت کے لیے میں اسے ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ یہ جو اس کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہوا، چونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں کس لمحے آ جائے، لہذا اگر کسی نے طے کیا ہو کہ مجھے نہیں مرنا مگر فرما برداری کی حالت میں، تو ایک ہی شکل ہے کہ کوئی لمحہ بھی نافرمانی میں بسر نہ ہو، اس لیے کوئی اختیار تمہارے پاس نہیں، اسی لمحے موت آ سکتی ہے۔ کس کے پاس یہ یقین ہے کہ میں شراب پی لوں گا، اس کی جو بھی سکر اور اس کی جو نشے کی لذت ہے وہ لے کر پھر میں اس سے نکل بھی آؤں گا، پھر توبہ کر لوں گا، پھر آ جائے موت، کیا پتہ اسی حالت میں موت آ جائے۔ بڑی حسرت ناک موت ہے۔ اسرار الحق بجاز، بہت بڑے شاعر، لکھنؤ میں، اور موت کس طرح ہوئی؟ آخری جو گھڑیاں ہوتی جن کو آپ اسمال آورز آف دی مارننگ کہتے ہیں، کہیں 2-3 بجے
کسی شراب خانے سے نکلے ہیں، نشے میں دھت چکرا کر گرے ہیں، کروٹ لی ہے، نالی میں گئے، نالی میں ہی موت واقع ہوئی ہے، وہاں سے لاش برآمد ہوئی۔ یہ بھی ہوتا ہے، کس قدر حسرتناک موت ہے۔ کس کے پاس گارنٹی ہے کہ میں اس گناہ سے فارغ ہو جاؤں گا، پھر توبہ کا بھی مجھے موقع مل جائے گا اور پھر میں موت جو ہے اس وقت تک کے لیے ٹال سکتا ہوں؟ اگر تو طے کرنا کہ نہیں مرنا ہے مگر فرما برداری کی حالت میں، تو ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ کوئی لمحہ نافرمانی میں بسر نہ ہو۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ ہے اس کی تاکید کا جو انداز ہے، ورنہ تو اس میں کوئی وزن ہی نہیں ہے، کوئی زور کلام ہی سرے سے نہیں ہے۔ دیکھنا اسلام کی حالت میں مرنا، جیسا کہ ہم مر رہے ہیں، سب کے سب جو ہیں مسلمان ہی ہیں جو مر رہے ہیں۔ وہ سود خور بھی مسلمان ہے، شراب خور بھی مسلمان ہے، جو بھی کچھ حرام خور ہے، جو بھی کچھ ہے مسلمان ہے، مسلمان تو ہے، قانوناً تو مسلمان ہے، لیکن اصل جو یہاں کہنے کا مقصد ہے وہ اسلام جس کا اوپر ذکر آیا ہے، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، وہ اسلام سر تسلیم خم رہے جو حکم آئے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ اب یہاں پہ کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ یہود سے، بنی اسرائیل، اور یعقوب اب یہ اسرائیل ہے۔ تورات میں باقاعدہ یہ الفاظ ہیں، یعقوب ان کا نام رکھا تھا والد نے، اس لیے کہ اصل میں یہ دونوں جڑواں بھائی پیدا ہوئے تھے، عیسو اور یعقوب۔ تو جو بعد میں پیدا ہوئے یعقوب، پہلے ولادت ہوئی ہے، ظاہر بات ہے دو بچے پیدا ہوتے ہیں ایک ہی وقت میں، تو ایک پہلے ہے دوسرا بعد میں۔ الفاظ یہ آتے ہیں کہ یعقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوا، اس کی ولادت اس طور سے ہوئی کہ بھائی جو ہے بڑا شمار ہوگا، وہ چاہے 2 منٹ کا فرق ہو، وہ بڑا بھائی جو ہے پہلے ولادت ہو گئی تھی، اس کی ایڑیاں پکڑے ہوئے، گویا کہ اس کے بعد اس کے عقب میں اس کے پیچھے یعقوب کی ولادت ہوئی، اس کے نام یعقوب ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر تورات میں یہ آیت موجود ہے کہ تمہارا نام آئندہ سے اسرائیل ہوگا، اب تم اسرائیل کہے جاؤ گے۔ اسرائیل معنوی لفظ ہے، عبداللہ، اسر، اسیر کا لفظ جو جس سے بنا ہے، بندھا ہوا انسان، اسی سے اسرا ہے، خاندانی بندھن کے اندر جو بندھے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ، وہ ایک اسرا ہے، ایک خاندان ہے۔ اسی سے اسیر ہے کہ جو قید ہے، بندھا ہوا ہے، پابند ہے، کہیں جا نہیں سکتا اپنی آزاد مرضی سے، نظر بند ہے کہیں گھر میں یا کسی جیل میں قید ہے۔ تو یہ جو اسر یہاں پر لفظ ہے، اسر یہ ہے بمانی عبد، عبد وہی ہے کہ جو بندھا ہوا ہے، پابند ہے۔ جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ مثل المومن کا مثل الفرس فی عقیتہ، مومن کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے جو اپنے کھوٹے سے بندھا ہوا ہے۔ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو تو بہرحال اللہ کے احکام کے کھوٹے سے بندھے رہنا ہے۔ تو اسرائیل، ایل اللہ کے لیے ہے، اور یہ عبداللہ، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں دیا ہوا خطاب ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم موجود تھے اس وقت جب کہ اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کے انتقال کا وقت آیا؟ یہاں موت سے مراد بعین ہی موت جو آخری عمل ہے وہ نہیں ہے، بلکہ مقدمات موت، جبکہ ایک ایسا وقت انسان پر آ جاتا ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب روانگی ہے، اور وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ پہلے ہی سے آثار جو ہیں شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے جیسا کہ پچھلی نشست میں آپ کو بتایا، حضور نے حجۃ الوداع میں متعدد مواقع پر اس طرح کی بات کہی ہے، خذوا عنی مناسککم فانی مقبوس، اور خطبہ شروع کیا ہے تو توجہ سے میری بات سنو، گمان ہے کہ شاید دوبارہ اس جگہ پر ملاقات نہ ہو۔ تو یہ گویا کہ آثار تھے۔ اس کے بعد غالباً کل 80 دن ہیں حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم اس حیات دنیاوی کے۔ بہرحال یہ موت کے جب آثار شروع ہوئے تو حضرت یعقوب نے اب جمع کیا اپنے بیٹوں کو، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جبکہ کہا انہوں نے اپنی اولاد سے، اپنے بیٹوں سے، کس کو پوجو گے میرے بعد، یعنی میرے انتقال کے بعد۔ ذرا پورے یہ در حقیقت سوال جو ہے، سوال اس معنی میں نہیں ہے کہ کوئی اس کے لیے کوئی یعنی جواب درکار ہے، بلکہ تاکید کے لیے۔ جواب تو معلوم تھا، اسرائیل حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں، اس کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ نصیحت کا انداز ہے، کمٹمنٹ کروا لینا، بات کو پختہ کروا لینا، قول و قرار حاصل کر لینا جاتے ہوئے اس دنیا سے۔ ما تعبدون من بعدی، کس کو پوجو گے، کس کی بندگی کرو گے، کس کی اطاعت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ پھر نوٹ کیجئے یہاں حضرت اسماعیل کے نام کو جس طریقے سے حضرت یعقوب، حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کے مابین جیسے کہ موتی جو ہے پرو دیا جائے کہ یہ جو تمہارے اجداد ہیں، یہ ایک امت ہے، اگلی آیت میں آ جائے گا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم پوجیں گے آپ کے الہ کو، آپ کا رب، آپ کا معبود، جس کی آپ پرستش کرتے رہے، جس کی آپ بندگی کرتے رہے، وہ الہ آبائے کا،
اور آپ کے آبا کا الہ، ان کا معبود الہ کون ہے، اور وہ آبا کون ہے؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ آپ کے دادا ابراہیم، آپ کے تایا اسماعیل، آپ کے والد اسحاق، آپ کے ان تینوں بزرگوں کے جو رب ہے ایک ہی رب ہے، الہم واحدہ۔ اور یہ کوئی تین رب نہیں ہے، یہ دو رب نہیں ہے، یہ ایک ہی رب ہے، الہم واحدہ، ایک ہی الہ، ایک ہی معبود، ایک ہی رب۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اسی کے اسلام، اسی کی اطاعت، اسی کی فرما برداری، اس کا عہد کرتے ہیں، ہم اسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ یہاں پر در حقیقت جب اسم کی شکل میں آیا، مسلمون اسم فاعل ہے، تو اسم فاعل میں تاکید زیادہ ہوتی ہے، فعل میں اتنی تاکید ہے۔ نحن لہ مسلمون، ہم یقیناً پورے عزم کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ، ہم فاعل جو ہوتا ہے وہ ارادے کے ساتھ فعل کر رہا ہوتا ہے، پورے عزم اور ارادے کے ساتھ ہم اسی کی بندگی کریں گے، اسی کی اطاعت کریں گے، عبادت بھی اسی کی ہوگی، اطاعت بھی اسی کی ہوگی۔ تلک امۃ قد خلت، یہ ایک جماعت ہے جو گزر چکی، یعنی اسماعیل، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یہ ایک جماعت ہے۔ تم نے دو جماعتیں بنا لیا، تم نے اسماعیل کو درمیان سے خارج کر دیا، تم نے اپنی تاریخ ہی سے اس کو نکال باہر کیا، تم نے اس کے سارے آثار اپنی کتاب میں سے کھرچ دینے کی کوشش کی، اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا چور کے پیر نہیں ہوتے، کہیں نہ کہیں وہ آثار باقی رہ گئے ہیں کہ جن سے اب بھی اگر کوئی واقعتاً متلاشی حق ہے تو حق تک پہنچ جائے گا، لیکن یہ کہ تم نے تو اپنی حد تک کوشش کی ہے کہ اس کے کوئی آثار تورات میں باقی نہ رہے، لیکن اصل میں تو یہ جماعت ایک ہے، الہم واحدہ کو پوجنے والی جماعت۔ تلک امۃ قد خلت، یہ ایک جماعت، ایک گروہ، ایک امت۔ امت کا لفظ بنا ہے اما یا امو سے، اما یا امو قصد کرنا، ارادہ کرنا، اسی لیے راستے کو امام کہا گیا، اس لیے کہ انسان اسی کی پیروی کر رہا ہے، جیسے کہ فالو کر رہا ہے، یو آر فالوئنگ دی پاتھ، اسی طریقے سے وہ امام ہے، نماز کا امام ہے کہ جس کی آپ اطاعت کر رہے ہیں، تابعداری کر رہے ہیں، اس کے کوشن پر آپ موو کر رہے ہیں، وہ اللہ اکبر کہتا ہے، آپ رکوع میں جاتے ہیں۔ تو یہ امت وہ ہے کہ جو ہم مقصد لوگ ہیں، قوم اور شے ہے، امت اور شے ہے۔ تلک امت، ان کا مقصد ایک، ان کا ہدف ایک، ان کا نسب العین ایک، ان کا رب ایک، ان کا معبود ایک۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو کچھ اس جماعت نے، اس گروہ نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے۔ یہ ہے اصل میں بہت، چونکہ یہ آیت دوبارہ بھی آئے گی اسی رکوع کے اختتام پر، اور بہت اہم ہے کہ یہ جو تمہارا تصور ہے کہ چونکہ ابراہیم کی نسل سے ہو یا یعقوب کی اولاد ہو اس لیے تم بخشے بخشائے ہو، یا کسی اور کا یہ خیال ہو جائے چونکہ تم محمد کے امتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نام لیوا ہو لہذا بخشے بخشائے ہو، یہ تمہارے تصورات غلط ہیں۔ انہوں نے جو کمایا اپنے لیے کمایا، ان کا اجر و ثواب ان کے لیے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ تم کہتے ہو پجرم سلطان بود، ٹھیک ہے تمہارا باپ سلطان تھا تو راچے، تمہیں کیا، تم یہ دیکھو تم کیا ہو، جوتیاں پٹخار رہے ہو۔ اب پجرم سلطان بود کے اوپر جو ہے اسی کے نشے کے اندر پڑے رہو گے تو کچھ حاصل نہیں، دنیا جو ہے تمہارے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں کرے گی کہ پجرم سلطان بود تمہارا باپ سلطان تھا، وہ تو یہ دیکھے گی تم کیا ہو۔ اسی طرح معاملہ جو ہے دین کا ہے، تقویٰ کا ہے، اطاعت کا ہے، عبادت کا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں مراتب کا ہے، مدارج کا ہے، مناسب کا ہے، وہ تو عمل پر ہے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم کیا کر کے لائے ہو۔ یہ بہت اہم بات ہے، قرآن مجید نے جس طرح واضح طور پر اس کو یہ ساری جڑ کاٹ دی ہے کہ یہ تعلقات، یہ نسبتیں، یہ ساری کی ساری دنیا کے اندر ہیں، اور جو اس سے فائدہ اٹھائے ابراہیم کی پیروی کرو، ابراہیم کی نسل میں ہو، ذریت ابراہیم میں سے پیروی کرو، امت محمد میں ہو صلی اللہ علیہ وسلم، امت محمد کی پیروی کرو، اتباع کرو، لیکن یہ کہ آگے تو چل کر اپنا عمل، اپنا ایمان۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور بلا من اسلم وجہہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، دونوں طرف کا معاملہ بالکل واضح ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔